الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، وحدانیت اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس اللہ مالک کائنات نے اس پوری کائنات کو بنایا اور اس کو بنانے کے بعد پھر اس کا نظام چلایا، اس کے بعد لا تعداد بے حد و حساب انگنت درود و سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام الابرار، امام المتقین، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ ایک حدیث خطبے کے آغاز میں آپ احباب کے سامنے رکھ دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ فرما رہے تھے، باتیں بتلا رہے تھے، اور صحابہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجلس ختم ہوئی، باتیں ختم ہو گئی، آپ نے پوچھا میرے صحابہ، میرا آپ کا خیال میری طرف تھا اور پیچھے کی خبر آپ کو کوئی نہیں تھی، تو میں 3 آدمیوں کا آپ کو واقعہ نہ سناؤں؟ کچھ مجلس کے اندر آئے تھے لیکن آپ کو ان کا علم نہیں تھا۔ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آنے والا آیا، اس نے دیکھا دین کی بات ہو رہی ہے، اچھی بات ہو رہی ہے، قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ آگے آ کر کے بیٹھ گیا۔ فَآوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اس نے دیکھا کہ آگے جگہ پڑی ہے، وہ آگے آ کر کے بیٹھ گیا، تو وہ اللہ کے قریب ہوا، اللہ نے بھی اسے قرب عطا کر دیا۔ اور پھر ایک اور آنے والا آیا، اس نے دیکھا، آیا تو اپنے کام کی غرض سے تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ دین کی بات ہو رہی ہے، اب جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، شرم آئے گی، حیا آئے گی، اسے جاتے ہوئے حیا آئی، اللہ نے بھی اس سے حیا کیا اور اسے معاف کر دیا، وہ بھی بیٹھ گیا پیچھے۔ پھر ایک اور آیا، اس نے دیکھا کہ دین کی بات ہو رہی ہے، گھنٹہ لگ جائے گا، دیر ہو جائے گی، وہ دور سے آیا، دور سے دیکھا اور اس نے دوری اختیار کیا اور اللہ نے بھی اس سے موڑ لیا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے یا پیچھے پیچھے بیٹھنا ہے؟ تو آگے جگہ موجود ہو اور پیچھے بیٹھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور جمعے والے دن کی حدیث بھی وہ آپ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے غسل کر کے، اچھا لباس پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے اور پیدل چل کر کے مسجد کے اندر آتا ہے، اور حدیث کے اندر لفظ موجود ہے امام کے قریب ہو کر کے بیٹھتا ہے، اور پھر جب جمعہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ یہ پڑھ کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 دنوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم کروانے ہی گناہ معاف آئے ہیں، لینے ثواب آئے ہیں، تو ہمیں قریب آ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ آج کا عنوان انشاءاللہ میں آپ احباب کے سامنے عظمت قرآن کے حوالے سے چند گزارشات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے اور پھر اس کو سنا کر کے مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی عظمت کے لیے یہی بڑی بات ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتے ہیں، جس طرح ہم بات چیت کرتے ہیں اسی طرح اللہ بھی کلام کرتے ہیں، اللہ بھی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات کیا ہوئی؟ باتیں ہوئی۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر، اس پورے خطے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کوئی اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ قرآن مجید ہے، اور کوئی اللہ کا کلام نہیں، صرف اللہ کا کلام ہے تو قرآن مجید ہے۔ اس کی عظمت کے لیے یہی بات بڑی ہے۔ اور ایک عظیم لمحہ وہ تھا جب جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر کے آ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے تھے، آپ کو یاد کروا رہے تھے۔ اور پھر ایک بابرکت گھڑی وہ بھی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر کے اپنے اصحاب کو بتا رہے تھے، سنا رہے تھے، ہماری اور ان کی بات ایک ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر کے ایک عظیم لمحہ وہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کو پڑھا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں ثواب سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کو پڑھا ہے، اللہ نے ہمیں احکام و مسائل بتانے کی غرض سے اس کو پڑھا ہے۔ تو یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک مثال بیان کی کہ بندہ مومن ہے، جب بندہ مومن کے دل کے اندر ایمان آیا تو مٹھاس آئی۔ ایک مثال بیان کی کہ ایمان ہے نا، ایمان ایک مٹھاس ہے، ایک چاشنی ہے۔ اور بندہ مومن جب مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الادرجہ، جب بندہ مومن بنا تو دل کے اندر ایمان آیا، ایمان اس کے دل کی جو ہے مٹھاس ہے۔ اور جب بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے خوشبو آتی ہے۔ تو اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کی مثال سنترے جیسی ہے، مالٹے جیسی ہے۔ اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں، طعمها طیب وریحها طیب۔ مالٹے کا آپ دیکھ لیں کہ ذائقہ بھی خوش ہوتا ہے اور اس کے اندر خوشبو بھی موجود ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر کے چند مالٹے کھائے ہو، 1 درجن، تو کچھ دیر بعد بھی بندہ آئے تو اس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، مہک رہا ہوتا ہے وہ کمرہ، اور اس کے اندر خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کی مثال ہے کہ جب ایمان آیا تو دل میں مٹھاس آئی، اور جب بندہ مومن نے قرآن کی تلاوت کی تو اس سے خوشبوئیں مہک اٹھتی ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک مثال بیان کی، وہ بندہ مومن ایمان کی مٹھاس سے تو مالا مال ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، بندہ مومن ہے، ایمان تو موجود ہے، ایمان والی مٹھاس تو موجود ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ آپ نے اس کی مثال کھجوروں جیسی بیان کی۔ اب دیکھ لیں کہ ایک بڑا ڈھیر بھی بڑا ہو، میٹھی تو بہت ہے لیکن خوشبو نہیں آتی۔ پھر آپ نے ایک مثال بیان کی کہ وہ بندہ منافق ایمان نہیں، ایمان کی مٹھاس سے خالی ہے، لیکن وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، بندہ منافق ہے لیکن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال آپ نے بیان کی نیاز وہ بوٹی جیسی، حکیم وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس سے خوشبو تو نہیں آتی لیکن اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، اس سے ہوتی تو وہ کڑوی ہے لیکن اس کا خوشبو آتی ہے اس سے۔ تو بندہ منافق بھی اگر قرآن کی تلاوتیں کر لیتا ہے تو اس سے بھی خوشبوئیں پھوٹ اٹھتی ہیں۔ پھر آپ نے ایک مثال بیان کی، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، بندہ منافق ہے، ایمان کی مٹھاس سے بھی خالی ہے لیکن قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا،
آپ نے اس کی مثال تم نے جیسی بیان کی، طعمها مر وطیبها مر، تما کڑوا بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی ذائقہ اور خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ تو جو بندہ منافق بھی ہے تو وہ بھی قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس سے بھی خوشبوئیں پھوٹ اٹھتی ہیں۔ تو قرآن ایک خوشبو ہے، اور امام نافع علیہ رحمت قرآن کے بہت بڑے امام ہیں۔ آج قرآن کو ہم نقل کرتے ہیں، قرات پڑھتے ہیں تو ان تک نام پہنچتا ہے، پھر ان سے آگے نقل اور سند جاتی ہے۔ جس طرح قرآن کو 7 طرح پڑھا جاتا ہے، وہ بھی قرات کے ایک امام ہیں۔ اس طرح ہماری اردو ہے اور لاہور والوں کی ذرا مختلف ہے، کراچی والوں کی ذرا اور مختلف ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قرات کے اندر نازل کیا۔ انزل القرآن علی 7 احرف، 7 قرات کے اندر اللہ نے پڑھنے کا اس کو اجازت دی قرآن مجید کو۔ اور امام نافع علیہ رحمت جب بات کیا کرتے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان کے اساتذہ نے ان سے پوچھا، اے نافع، ہے تو ہمارا ہی شاگرد، لیکن کیا وجہ ہے جب تو بات کرتا ہے تو تیرے منہ سے خوشبوئیں آتی ہیں؟ امام نافع علیہ الرحمہ نے بتایا کہ ہاں، میری ساری زندگی کی جو قرآن کی محنت ہے، اس کے بدلے میں مجھے ایک رات خواب آیا، اور خواب کے اندر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پر بوسہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو قرآن خوشبو ہے، اور واقعی خوشبو ہے، حدیث کہتی ہے۔ تو قرآن ہمیں دنیا کے اندر اور قبر کے اندر، آخرت میں اور جنت میں مرتبے دیتا ہے، ہمیں سکون اور راحت بخشتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، 20 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے آگے کون آتا ہے؟ قاری صاحب چھوٹے بھی ہوں اس کو سبھی آگے کرتے ہیں، پھر جب یہ آگے ہو جاتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا ہاں مسجد کا سارا کام تو میں کروانے والا، قالین میں بچھوانے والا، چاہے مسجد کی جگہ کیوں نہ دی ہو، چاہے بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، پروفیسر اور ڈاکٹر کیوں نہ ہو، آگے نہیں ہوتا۔ حافظ قرآن چھوٹا بھی ہو اس کو سبھی آگے کرتے ہیں، کیوں؟ اس کے پاس قرآن ہے۔ پھر کوئی یہ نہیں کہتا ہاں اس کی والدہ تو ہمارے گھروں کا کام کرنے والی، پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں اس کا والد تو ہماری فیکٹری کا، ہماری دکان کا ملازم نہیں۔ جب یہ آگے ہو جاتا ہے پھر مقام کیا ملتا ہے، پھر شان کیا ہوتی ہے۔ اعلان ہو جاتا ہے کہ جب یہ تمہیں شروع کروائے گا تم شروع کرو گے، جب تمہیں سجدے کے اندر لے کے جائے گا تب تم جاؤ گے، اور جب تمہیں اٹھائے گا تب اٹھو گے۔ ہاں اگر کسی نے اس سے پہلے سر اٹھانے کی کوشش بھی کی، اللہ قریب ہے کہ تمہارے سروں کو گدھے کے سر سے نہ بدل دے۔ یہ مقام ہے دنیا کے اندر۔ اللہ قرآن کی وجہ سے ترقیاں دیتا ہے، عروج دیتا ہے۔ آج قرآن کو پڑھیں، اور آج موقع ہے قرآن کو پڑھنے کا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، سکولوں کالج یونیورسٹی کی تعلیمیں ہم سے آگے نکل گئی، اور قرآن کی تعلیم کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ آج بچہ ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوتا، پہلے سوچ لیا جاتا ہے کس کو کیا بنانا ہے اور کس کالج اور یونیورسٹی کے اندر داخلہ لے کر دینا ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ اور جب یہ 2 4 سال 6 سال آج کل نئے سیاپے ہیں، پہلے KG وغیرہ نرسری وغیرہ 5 6 سال تو ادھر لگ گئے، اور پھر 10 جماعتیں ہیں، 15 16 MPhil PhD کر بھی لی تو اس کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ بڑی محنتوں اور کوششوں کے بعد کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ لیکن جب قرآن پڑھنے والا پہلے دن اپنے گھر سے قاعدہ اور سپارہ لے کر کے نکلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جب یہ پہلے دن گھر سے نکلا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ آج بڑے سے بڑے بادشاہ کا بھی پروٹوکول اس کو دینا ہو، اور بڑے سے بڑے چودھری اور MP MN کو پروٹوکول دینا ہو تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اچھے اچھے قالین بچھا دیتے ہیں اور پھول کی کلیاں گرائی جاتی ہیں، اور کیا کہنے اور کیا عظمت اس حافظ قرآن کی،
قاری قرآن کی، قرآن کو سیکھنے والے کی جب یہ گھر سے نکلا تو جنت کے راستے پر چلا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اور رب کے نورانی ملائکہ اس کو خوش کرنے کے لیے رضاً لطالع بالعلم، اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں۔ کیا کہنے حافظ قرآن کے، قاری قرآن کے، آج موقع ہے، آج اس کو سیکھا جائے، اپنی اولادوں کو سکھائیں، آپ خود سیکھیں۔ ایک وہ بھی ہیں جو صحیح قرآن پڑھتے ہیں، اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکی جو صحیح پڑھتا ہے۔ اور ایک وہ بھی ہیں کہ قاری صاحب پڑھے ہی نہیں پوری زندگی، ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم نے تو سیکھا ہی نہیں پڑھے کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان، والذی یقرأ القرآن وہو یتطعطع، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، پڑھنا نہیں آتا، سیکھتا ہے، قاری صاحب کے پاس بیٹھتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اٹک کر کے پڑھتا ہے، کر کے پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، لہو اجران، جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کے لیے 2 اجر ہے۔ کوئی دنیا کی کتاب ایسی اور کچھ دنیا کا کچھ اسکالر جو کہے کہ آپ یہ والی کتاب پڑھیں گے تو صحیح پڑھیں گے تو اس پر آپ کو 10 روپے، اور اس کو غلط پڑھیں گے تو آپ کو 20 روپے ملیں گے؟ نہیں، یہ مقام کس کے لیے؟ جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے۔ مرتبہ کس کے لیے؟ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے۔ آج موقع ہے، آج اس کو سیکھا جائے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، صحابہ نے سنی، ذہنوں میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا، وہ اپنے خلافت کے دورے پر عثفان نامی جگہ پر موجود ہیں، عثفان عین سین فے الف نون، اور دیکھتے کیا ہیں کہ رافع بھی آ جاتے ہیں۔ یہ رافع کون تھے؟ رافع بن عبد الحارث، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے واقعہ پورا۔ رافع بن عبد الحارث یہ اس وقت کے مکہ کے گورنر تھے، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیرانگی کے ساتھ پوچھتے ہیں، اے رافع، میں تو تمہیں مکے کا قاضی بنا کر کے آیا تھا، گورنر بنا کے آیا تھا، تو یہاں؟ کہتے ہیں میں بھی کسی کام کی غرض سے آیا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں پیچھے کس کو چھوڑا ہے، اپنا نائب کس کو بنایا ہے؟ کہا ابن ابزا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، یہ نام اتنا جانا پہچانا بھی نہیں تھا، کوئی صحابی بھی نہیں تھے، اور بڑی حیرانگی کے ساتھ پوچھتے ہیں من ابن ابزا، اے رافع یہ ابن ابزا کون ہے؟ رافع جواب دیتے ہیں مولا من موالینا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المؤمنین، آپ اس کو جانتے بھی کیسے ہو؟ مولا من موالینا، یہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے، آپ اس کو جانتے بھی کیسے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پریشان ہوئے کہ اے رافع، مکہ انبیاء کی سرزمین، ہاشمی موجود، قریشی موجود، بڑے بڑے سردار موجود، اور انبیاء کی سرزمین ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، اور تو وہاں پر ایک غلام کو اپنی نیابت دے کر کے آ گیا ہے۔ اور رافع پھر آگے سے جواب دیتے ہیں، ہاں میں نے اس وادی کے اندر نظر دوڑائی، میں نے دیکھا مجھے ایسا شخص کوئی نہیں ملا، ایک ہی تھا، انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، ایک ہی تھا جو سب سے زیادہ قرآن کے مسائل کو جاننے والا تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کی قراءت کو پڑھنے والا تھا، قرآن کو پڑھنے والا تھا، اور وراثت کے جاننے والا تھا۔ میں نے دیکھا اور میں نے سمجھا کہ یہ سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، میں نے اپنی نیابت اس کو دے دی، اپنی جگہ پر اس کو بٹھا کر کیا۔ آج پورا مکہ اور ایک غلام ہے جو پورے مکے کی نیابت کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ قرآن ہے پاس،
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً وہ حدیث یاد آ جاتی ہے اور فوراً کہتے ہیں اما ان نبیکم قد قال، ہاں ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، جو بندہ اس قرآن کو پڑھتا ہے، جو اس کو سیکھتا ہے، جو اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، جو اس کے مطابق چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عروج دیتے ہیں، اور جو اس کو پسے پشت ڈال دیتا ہے پھر اللہ بلندیوں سے عروج کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ یہ قرآن ہے جو آج ایک غلام ہے مالکوں کے ستائے ہوئے لیکن پورے مکے کی نیابت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کو سیکھا ہے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ ایک سنا رہا ہے، سبھی نیچے بیٹھ کر کے سن رہے ہیں اور یہ سبھی کی قیادت کر رہا ہے، اور اصل قیادت یہ ہے کہ اللہ کا تعلق، بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑوا رہا ہے۔ اصل قیادت یہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس قرآن ہے، اور یہ تو تھی دنیا کے اندر عزت، دنیا کے اندر مرتبے۔ ایک غلام بھی اگر قرآن کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بادشاہیاں بھی دیتا ہے، عروج بھی دیتا ہے، بلندیاں بھی دیتا ہے۔ احد کا موقع آیا، بدر کے اندر 313 نے 1000 کے لشکر کو بری طرح شکست دی، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، پوری طرح سے جب شکست ہوئی۔ اب جب دشمن ہارا ہو پھر جب مقابلے کے لیے پوری تیاری کر کے آتا ہے۔ اگلے ہی سال احد کا موقع آیا، بڑا مارکا ہوا، صحابہ کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور وہ کافر بھاگ گئے۔ احد پہاڑ جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، پیچھے ایک درہ ہے، سامنے سے دشمن ہے۔ صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کی وہ پیچھے درے پر ڈیوٹی لگائی کہ جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں، ہمیں چاہے شکست ہو چاہے ہمیں فتح حاصل ہو، آپ نے نیچے نہیں آنا جب تک میرا حکم نہ آئے۔ تو اوپر والوں نے دیکھا کہ آپ تو فتح ہوگی، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، وہ اوپر والے بھی نیچے آ گئے۔ کافر بھاگ گئے تھے، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے سے رستہ خالی ہے، وہ اوپر سے آئے اور مسلمانوں کے اوپر سے آ کر کے حملہ کیا۔ اب ان کو پتہ نہیں چلا کہ پیچھے سے منافق ہیں یا کافر۔ آگے سے بھی انہوں نے بھی دیکھا کہ اب اوپر سے انہوں نے حملہ کر دیا ہے، آگے سے بھی آگے۔ اب زوردار پھر لڑائی ہوئی، مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو سر کے اندر گہرا زخم آیا۔ جب یہ 70 شہید ہو گئے، فتح پھر بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی، میدان مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا، لیکن نقصان کافی ہو گیا، مسلمان شہید ہوئے۔ جب یہ سارا مارکا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اب ان 70 کے لیے قبریں کھودو، اب ان کو ایسے تو نہیں چھوڑنا۔ 70 قبریں، اب عرب کی زمین اور پتریلا علاقہ، ایک قبر بھی کھودنا بڑی مشکل ہے اور 70 قبریں۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بس بے بس ہو گئے، آقا ہم سے اتنی قبریں نہیں کھودی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایسے کرو، چند گڑھے کھود لو اور ان کے اندر 2-2 3-3 4-4 صحابہ کو دفنا دو، اور جب دفنانے کی باری آئے مجھے بلا لینا۔ صحابہ نے ایسے ہی کیا، بڑے بڑے گڑھے کھودے، اور جب دفنانے کی باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور جابر تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بڑے پریشان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر بڑا پریشان پھر رہا ہے۔ کہنے لگے پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں، والد تھے وہ اس جنگ کے میدان میں شہید ہو گئے، اور مجھے جنگ سے جانے سے پہلے کہہ گئے تھے کہ جابر لگتا ہے میرے احد کے اس دامن کے اندر میری شہادت لکھی ہے، موت لکھی ہے، شاید میں واپس نہ ہوں تو میرا یہ قرضہ اتار دینا۔ تو والد تھے اور 9 بہنیں ہیں، 9 بہنیں، اور میں اکیلا ہوں،
والد کا اب قرضہ اتاروں یا ان 9 بہنوں کی شادیاں کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تیری ساری پریشانیاں سارے غم اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات بتا، یہ سارے جنتی ہیں، یہ سارے شہید لوگ ہیں، سارے عظیم ہیں، اللہ نے ان سے جب یہ اللہ کے پاس گئے اور اللہ نے ان سے کلام بھی کیا، اور جب جابر تیرے والد عبداللہ کی باری آئی نا، اللہ نے سارے پردوں کو ہٹا کر کے کلام بھی کیا اور اپنا دیدار بھی کروایا۔ تو یہ سارے عظیم لوگ تھے، سارے جنتی تھے، سارے شہید تھے۔ پھر جب دفنانے کی باری آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ پوچھتے میرے صحابہ یہ سارے جنتی ہیں، لیکن ایک سوال کا جواب تو دو، ایہم اکثر اخذا للقرآن، ہاں یہ سارے جنتی ہیں، لیکن ان میں سے قرآن زیادہ کون پڑھا کرتا تھا؟ جب کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ بِأَحَدٍ، کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا آقا جنتی تو سارے ہی ہیں، عظیم لوگ سارے ہی ہیں، لیکن اس کی زبان پر قرآن زیادہ جاری ہوا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے قدمہ فی اللحد، اس کو پہلے اٹھاؤ اور قبر کے اندر اتارو، اس کی وجہ سے اللہ باقیوں پر بھی اپنی خاص رحمتیں فرمائے گا۔ یہ قرآن قبر کے اندر ہمیں سکون اور راحت دے رہا ہے۔ آج قرآن کو سیکھیے، اور انسان کے گناہ بھی ہوئے، غلطیاں بھی ہوئی چند، تو قبر کے اندر جائے گا، انسان کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے عذاب آنے لگے گا۔ بندہ لیٹا ہونا سب سے پہلے عذاب آئے گا، حدیث میں ہے قدموں کی طرف سے عذاب آنے لگے گا، تو وہ نیکیاں آ کر کے کھڑی ہو جائے گی، یا رب لوگوں کے قدم تو ایسے تھے، لوگ برائی کی طرف چل کے جایا کرتے تھے، ان قدموں کے ساتھ میں خانے کی طرف چل کے جایا کرتے تھے، یا رب اس کے جو مبارک قدم ہے جب بھی اٹھتے تھے تیرے گھر کی طرف اٹھا کرتے تھے، مسجد کی طرف چل کے جایا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ رب ان نیکیوں سے پوچھے گا اب کہتی کیا ہو؟ وہ نیکیاں اللہ کے ہاں سفارش کریں گی، یا رب اس سے عذاب کو دور کر دے۔ اللہ ان نیکیوں کی سفارش قبول کرے گا اور عذاب کو دفعته مشیہ الی المساجد، جو یہ مسجد کی طرف چل کے آیا کرتا تھا، ان نیکیوں کی سفارش کو قبول کر کے اللہ عذاب کو دور کر دیں گے۔ پھر بندہ لیٹا ہو تو باری آ جاتی ہاتھوں کی طرف سے عذاب آنے لگے گا، وہ نیکیاں آ کر کے کھڑی ہو جائیں گی، وہ صدقہ آ کر کے کھڑا ہو جائے گا، یا رب لوگ تو ان ہاتھوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، لوگوں پر جبر کیا کرتے تھے، لوگوں کا مال لے لیا کرتے تھے، لوگوں کے خلاف غلط لکھا کرتے تھے، یا رب اس کے تو مبارک ہاتھ ہیں، جب بھی کھلتے تھے تو تیرے رستے کے اندر خرچ کیا کرتا تھا، مساجد اور مدارس میں دیا کرتا تھا، بیواؤں کا خیال رکھا کرتا تھا، اور احسان نہیں چڑھایا، احسان نہ چڑھایا ہو، ایک نے دیا اور ایک نے دیا، تیسرے کو پتا نہیں، ایسا دیا ہوگا تو کل قبر کے اندر یہ ہمیں سکون اور راحت دے گا۔ وہ نیکیاں کر کے کھڑی ہو جائیں گی، اللہ ان سے پوچھے گا تو وہ سفارش کریں گی دفعت الصدقہ، اللہ اس صدقے اور خیرات کی وجہ سے اس سے عذاب کو دور کر دیں گے۔ اب جب بندہ لیٹا ہو تو پھر باری آ جاتی منہ کی طرف سے عذاب آنے لگے گا، وہ نیکیاں وہ الفاظ آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، یا رب لوگ تو اس منہ سے گالیاں پکا کرتے تھے، گندے بول بولا کرتے تھے، قوالیاں گایا کرتے تھے، گانے اور گندے گندے شعر پڑھا کرتے تھے، یا رب جب بھی یہ بولتا اچھی بات کہتا تھا، یا رب اس کے منہ سے تلاوت نکلا کرتی تھی، تیرا قرآن پڑھا کرتا تھا، تلاوت قرآن کیا کرتا تھا۔ رب ان سے پوچھے گا اور دفعته تلاوت القرآن، اللہ اس قرآن پڑھے ہوئے کی وجہ سے اس کے عذاب کو دور کر دے گا۔ اب جو قبر کے اندر ہم کو عذاب قبر سے محفوظ رہنے کا آخری ذریعہ ہمارے پاس بچا وہ تلاوت قرآن ہے، اور تلاوت قرآن وہاں نہ ہوتی تو عذاب آ ہی جاتا، تو وہاں تلاوت آج دنیا کے اندر رہ کر کے قرآن سیکھا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالا ہوگا، کل قبر کے اندر اللہ سرخرو فرمائے گا، عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرمائے گا، اور پھر قبر سے اٹھنا ہے، حشر کا معاملہ آنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا الزہراوین فإنہما یأتیان او غمامتان کأنہما غمامتان او ذلتان. کل جب حشر کا معاملہ ہوگا سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور آج تو تھوڑی سی دنیا ہو ہم گھبرا جاتے ہیں, پسینہ آ جاتا ہے, ہم گر جاتے ہیں. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لوگ یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے, لیکن نشہ نہیں کیا ہوگا. اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. یہ زمین بدل چکی ہوگی, آسمان بدل چکا ہوگا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. آج کتنا دور ہے؟ کروڑوں میل فاصلے. اور یہ بھی اندازے ہیں سائنس کے, پکا پتہ کوئی نہیں. پھر بھی ہمیں گرمی اتنی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. آج تو سائے کی لاکھوں جگہ موجود ہیں. ہمارے مکان ہیں, اے سی لگ جاتا ہے, چھت بن جاتی ہے, پنکھے چل جاتے ہیں. آج سائے کی اور سکون اور راحت کی لاکھوں جگہ موجود ہیں, ہزاروں جگہ موجود ہیں. لیکن جب کل کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ بادلوں کو حکم دیں گے اور پرندوں کے ایک جھنڈ کو حکم دیں گے کہ اس بندے کو سکون اور راحت پہنچاؤ. وہ کیوں حکم دیں گے؟ اقرأوا الزہراوین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأوا الزہراوین, تم 2 آب و تاب والی سورتوں کو پڑھا کرو. بقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو, اس کو سکھا کرو, اس کو سکھایا کرو. بار بار پڑھو, اس کو بار بار پڑھو. بار بار پڑھو گے فإنہما یأتیان. یہ کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن آئیں گی کأنہما غمامتان. اللہ اس کو ایک بادل کا ٹکڑا بنا دے گا, اور ذلتان, یا اس کو پرندوں کے جھنڈ کی شکل کے اندر تمہیں سایہ اور راحت سکون ہوگا. کل کیوں کون بتائے گا اس کو, بادلوں کو اور پرندوں کے جھنڈ کو؟ وہ اللہ ہے جو ان کی ڈیوٹی لگائے گا. اور وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر رہ کر کے قرآن کو سیکھا ہوگا. اب یہیں پر بس نہیں, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. جو ماہر قرآن ہے, ایک موقع تو یہ ہوگا کل قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا. ایک موقع تو یہ ہوگا اللہ اعلان کریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں, اے کافروں, آج مسلمانوں سے مومنوں سے الگ ہو جاؤ. جب یہ بہت بڑی تقسیم ہو جائے گی, مسلمان الگ, کافر الگ, نیک الگ, بد الگ ہو جائیں گے, ظالم الگ ہو جائیں گے, مظلوم الگ ہو جائیں گے, یہ سارے الگ ہو جائیں گے, یہ سارے الگ ہو جائیں گے. پتہ چل جائے گا یہ جنتی ہے اور یہ سارے جہنم کا ایندھن ہے. جب یہ پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے, یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہ ایمان والے ہیں, یہ فرعون, حامان اور قارون, ابی بن خلف اور ابو جہل اینڈ کمپنی کی صفیں ہیں. جب یہ صفیں الگ الگ ہو جائیں گی, پھر نیکوں کی صفوں میں سے ایک اور تقسیم ہو جائے گی. اللہ فرمائیں گے تو بھی آ جا, فلاں بھی آ جائے, فلاں بھی آ جائے اور فلاں بھی آ جائے. اب بندہ حیران رہ جائے گا, یار میں تو نمازیں پڑھا کرتا تھا, میں تو قرآن پڑھا کرتا تھا, مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے, مجھے ان سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ تو اللہ پھر اس وقت اعلان فرمائیں گے ہاں ہاں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. تو دنیا کے اندر رہ کر کے لوگ اپنی اپنی سٹڈی کے اندر اپنی اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے, تو قرآن کے علوم کو سیکھتا, تو قرآن کی فنون کو سیکھتا, تو نے قرآن کو سیکھا, تم نے قرآن کو مہارت حاصل کی. آج تیرا مرتبہ ان لوگوں کی صفوں میں نہیں. او معزز ترین فرشتے کھڑے ہیں, تیرا مقام میں نے ان کے اندر بنایا ہے. جبرائیل کھڑے ہیں, میکائیل کھڑے ہیں, عزت والے فرشتے کھڑے ہیں. تو جا اور ان میں جا کر کے کھڑا ہو جا, اور جہاں وہ جائیں وہاں تو جا. دوسرے لفظوں میں سمجھے کہ بغیر حساب جنت کے, جن کے کوئی گناہ نہیں وہ بھی بغیر حساب جنت کے, یہ بھی بغیر حساب جنت کے. آج اگر ہمیں اس دنیا کے اندر ہماری خواہش ہے کہ ہمیں منچاہی جنت ملے, ایک تو ہے نا اللہ نے جنت مختص کی,
کہ شہید ہے اس کا یہ مقام ہے، روزہ رکھنے والا اس کو اتنے پلاٹ، اتنی جنت ملے گی، اتنا بڑا گھر ملے گا جنت کے اندر، نماز پڑھنے والا اس کا یہ مقام، یہ ساروں کی جنت مختص ہے۔ جب قاری قرآن کی باری آئے گی نا، اللہ کہیں گے نہیں یہ تیری ہے، اللہ کہیں گے یہ ساری جنت تیری ہے، جہاں سے چاہے وہاں سے لے لے۔ کیا وجہ ہے؟ اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها۔ ہاں تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا قرآن، دنیا کے اندر سیکھا کرتا تھا قرآن، دنیا کے اندر پڑھایا کرتا تھا قرآن، قرآن کے اندر مہارت حاصل کیا کرتا تھا۔ آج پڑھتا جا، درجے چڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا، وہاں پر تیرا مقام بنایا ہے جہاں تر تیرا آخری لفظ ہوگا، آخری آیت ہوگی۔ اور دنیا کے اندر آج ایک سکیل بڑھ جائے، دو سکیل بڑھ جائے، 18واں سکیل، 20واں سکیل، 21واں سکیل، اور دنیا کے سکیلوں کے اندر آ کر کے سٹاپ ہو جاتا ہے۔ اور جنت کے اندر انسان پڑھتا جائے گا، قاری قرآن پڑھتا جائے گا، مرتبے چڑھتا جائے گا، اور وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ اب سانس پھول گیا، تھکن ہو گئی، نہیں۔ آج دنیا کے اندر بھی اگر بندہ کسی کو کہہ دینا کہ یار تجھے قرآن آتا ہے تو نے سورہ اخلاص شروع کر دے، قل اللہ شروع کر دے، اور جہاں تک تو پڑھے گا وہاں پر جو مقام مرتبہ ہے وہ تیری ہو جائے گی، وہ جگہ تیری ہو جائے گی، وہ گھر تیرا ہو جائے گا، اتنا حصہ تیرا۔ اور دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بندے کی پھر قل اللہ ہی نہیں ختم ہوگی۔ یہ تو دنیا ہے، اور جنت موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، یہ دنیا امریکہ، افریقہ، عرب، عجم، اور دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے، سونا، چاندی، ہیرے لال، جوہر، موتی، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے، ساری دنیا کی کرنسی اکٹھی کر لو، جنت کا ایک گز زمین کا ٹکڑا پھر بھی اس سے بہتر ہے۔ تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور منچاہی جنت کو حاصل کرنے کے لیے آج ضرورت ہے اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں، آپ بھی قرآن سیکھیں، قرآن کے اندر مہارت حاصل کریں۔ نہیں پڑھنا آتا بار بار پڑھے۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ نے پوچھا میرے صحابہ تم میں سے کوئی شخص وادی بطحا یا فلاں فلاں وادی کی طرف جائے اور وہاں جا کر کے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے اس کو 2 لال کوہانوں والی اونٹنیاں مل جائیں اور وہ ان کو حاصل کر لے، اور پھر وہ آئے اور اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دے۔ آج مال تو مل جاتا ہے، دولت تو بڑی ہے، بینک بیلنس تو بڑا ہے، لیکن اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق بہت کم ہے۔ اور میرے صحابہ 2 لال کوہانوں والی اونٹنیاں آج ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، 40، 45، 50 لاکھ کی تقریباً ایک اونٹنی آج کے دور سے حساب لگایا، ہمارے ہاں تو ملتی ہی نہیں۔ تو 2 لال کوہانوں والیاں 2 اونٹنیاں مل جائیں اور وہ ان کو اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دے، خرچ کر دے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسا مال ملے اور وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جو 2 آیات قرآن کی سیکھ لیتا ہے یا سکھا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کرتے ہیں جس طرح اس نے اللہ کے راستے کے اندر 2 لال کوہانوں والی اونٹنیاں خرچ کر دی، وقف کر دی۔ تو یہ قرآن پڑھنے والے کی عظمت ہے، قرآن پڑھنے والے کا مقام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کے اپنے اپنے اسٹیٹس ہیں کہ سب سے اعلیٰ کون؟ جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، جس کے پاس اچھا لباس ہے، جس کے پاس اچھا مقام ہے اور اچھا مکان ہے۔ دنیا کے اپنے اپنے اسٹیٹس، لیکن سب سے اچھا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے، سب سے بہتر وہ ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، سب سے اونچا مقام جو انبیاء کے بعد مجھے نظر آیا وہ حافظ قرآن قاری قرآن کا ہے، انبیاء کے بعد۔ تو پوچھا گیا وہ کیوں؟
اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ سب کو اللہ نے جنت طے کر کے دینی ہے، شہید ہے فلاں فلاں، اس کا یہ مقام ہے۔ قاری قرآن کی جب باری آئے گی اللہ کہے گا ہی نہیں، اللہ کہے گا تو پڑھتا جا اور مرتبے چڑھتا جا، جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی وہاں پر تیرا مقام بنایا ہے۔ اب چاہے بندہ 10 بار پڑھے آیت کو، 3 بار پڑھے، 5 پڑھے، وہاں پہ پابندی نہیں ہوگی کتنی بار پڑھنا ہے، اور سکون سے پڑھے گا جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو آج ضرورت ہے، عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ کبار تابعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا باپ مدینے کے اندر بہت بڑا تاجر تھا، اگر میں بھی تجارت کرتا مدینے کے تاجروں کے اندر میرا ایک نام ہوتا، مقام ہوتا، لیکن کیا ہے، ایک حدیث سنی ہے اور آج مجھے 44 سال ہو گئے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھا رہا ہوں، قرآن سیکھ رہا ہوں، قرآن سکھا رہا ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ دنیا کے اندر سب سے بہترین کام میرا یہی ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی قرآن سیکھیں، قرآن اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ آج بیسیوں والدین کے یہی مسائل ہے کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ان کو سکھاؤ قرآن، انشاءاللہ اولاد قرآن یہ سکھائے گا کہ والدین کی فرما برداری کرنی ہے، اپنے بڑوں کی بات ماننی ہے۔ آج یہی مسائل ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قرآن کا خادم بھی بنائے، ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔